کچھ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرے۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دوبارہ تعمیر کروائے تھے۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا، جب بنی اسرائیل مکمل کے طور سے فلسطین میں آباد ہو گئے، ان کی ریاست قائم ہو گئی۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے بیت المقدس کو شروعات سے بھی کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، پھر ان کے بعد ان کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمایا۔ مسجد اقصیٰ اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں ایک ہے اور ہم سب کا قبلہ اول ہے۔ الاقصیٰ مسجد سے سارے مسلمانوں کو گہری تعلق ہے اور بیت المقدس کی حفاظت ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ تقریباً 3000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت میں حضرت داؤد علیہ السلام قوم عمالقہ سے جنگ لڑ کے عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشالم کو فتح کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یروشالم میں خوبصورت باغات، چشمے، عمارتیں بنائے، یروشلم کو عبادت کی جگہ بنائے۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں بیت المقدس میں عبادت کرنے کے لیے سارے سہولتیں بنائے اور لوگ وہاں عبادت کرتے تھے۔ پھر حضرت عمران، حضرت زکریا، حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں عبادت کرتے تھے اور اس کی حفاظت میں لگے تھے۔ انہی کے زمانے میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ بیت المقدس میں لوگ جمع ہو کر رب کائنات کی عبادت کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دور ختم ہوتے ہی رومن امپائر بہت عرصے تک یروشالم میں حکومت کرے۔ پھر بزنطین امپائر کا رومن امپائر سے جنگ ہوئی۔ بزنطین امپائر نے رومن امپائر کو شکست دے دی، یروشالم میں حکومت قائم کرے۔ تقریباً 350 سال ان کی حکومت رہی۔ اب وقت آتا ہے مسلمانوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ 621 عیسوی میں سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کر کے سفر معراج کے لیے نکلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ شروع کرتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح یروشالم میں بھی دین کی تبلیغ پہنچتی ہے۔ اسی طرح مسلمان سفر کر کے بیت المقدس کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی ختم ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مبارک ہستی ہے جس دن کے لیے مسلمان انتظار کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وہ پورا ہو گیا۔ 635 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ عرب سے لوگ یروشالم جا کر وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ خلفائے راشدین کی خلافت میں یروشالم میں مضبوط سے مسلمان کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر خلفائے راشدہ کی دور ختم ہوتے ہی بنو امیہ کی خلافت 661 عیسوی میں شروع ہوتی ہے۔ ان کے دور میں قبۃ الصخرہ یعنی یہ گولڈن گنبد کو تعمیر کیا۔ بنو امیہ کی خلافت 750 عیسوی تک یہاں قائم رہتی ہے۔ پھر بنو عباس کی خلافت میں یروشالم پوری طرح مضبوط اسلام کا ملک بن چکا تھا۔ بنو عباس 750 عیسوی سے 974 میں ان کی خلافت ختم ہوتی ہے۔ 1099 عیسوی میں کروسیڈرز یروشالم کو قبضہ کر کے ان کی حکومت قائم کرتے ہیں۔ 100 سال تک ان کی حکومت چلتی ہے۔ اب وقت آتا ہے مرد مجاہد کی۔ 1187 میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی کروسیڈر سے جنگ لڑ کے یروشالم کو فتح کر لیتے ہیں۔ پھر تقریباً 100 سال بعد یروشالم کو 1229 میں کروسیڈرز مسلمانوں سے چھین لیتے ہیں۔ یروشالم کو 15 سال تک کروسیڈرز یروشالم کو قبضے میں رکھ لیتے ہیں۔ مملوک کی خلافت میں 1250 میں دوبارہ مسلمان کو یروشالم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کئی عرصے تک ان کی حکومت قائم رہتی ہے۔
1517 خلافت عثمانیہ اوٹومن امپائر کی خلافت میں یروشالم بہت ہی خوشحال اور سکون کے ماحول میں رہتی ہے۔ جب خلافت عثمانیہ 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ختم ہوتی ہے، برٹشرز کی حکومت یروشالم میں قائم ہو جاتی ہے۔ پھر 1948 میں یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کے کچھ علاقوں کو ڈیوائیڈ کر کے اسرائیل اسٹیٹ کے نام یہود کو پناہ دلواتی ہے۔ اسرائیل نے جب سے فلسطین پر ظلم کرتی ہوئی آئی ہے، فلسطین کے سارے علاقے قبضے کر کے لاکھوں لوگوں کو مار کے بیٹھی ہے۔ یاد رکھنا، دوبارہ یروشالم اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں ضرور آئے گا۔ اسلام کا جھنڈا بیت المقدس میں لہرائے گا۔ اللہ سے دعا کریں فلسطینیوں کو اللہ کی مدد رہے، انشاءاللہ جلد سے فتوحات نصیب ہوئے۔ اللہ سارے امت کو ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ کہنے اور تحقیقات کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرے۔